تمام تر تحمید و توصیف، ہر طرح کی بڑائی و بزرگی اور تعریف و کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو، آپ کو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو، درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً صاحب کمال، پیکر حسن و جمال، محسن انسانیت، رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، ابھی ہم لوگ عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہیں اور ایام قربانی سے کل ہی ہم لوگ فارغ ہوئے، اور ہم لوگوں نے قربانیاں دیں۔ ہر کسی نے اپنی خواہش، اپنی کوشش اور اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دیا ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے ایام قربانی میں جانوروں کی قربانی دی ہے، یہ در حقیقت اسوائے ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے اور انہی کا چھوڑا ہوا نمونہ ہے، انہی کی سنت ہے، جس کو ہماری شریعت میں سنت مؤکدہ قرار دیا گیا، اور ہم لوگ بھی اپنی شریعت کی اتباع میں اپنے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں قربانی ہم لوگ بھی دیتے آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک امت مسلمہ کے افراد دیتے رہیں گے۔ یہ جو ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، عام طور پر کھانے کی نیت ہوتی ہے کہ گوشت اچھا ہو، جانور قربانی کا لحیم ہو، شہیم ہو، گوشت تازہ نکلے، کھانے میں لذیذ ہو، اسی پر پوری توجہ رہتی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس قربانی کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، مصلحت ہے، اور بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، موعظت ہے، اس پر ہم سبھوں کی توجہ ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے اسوہ ابراہیمی یا حیات ابراہیمی کے بعض اہم گوشے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ کے اندر کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آئیے ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو شروع سے دیکھتے ہیں، اور اس زندگی میں ہمارے لیے کیا نصیحت رکھی ہوئی ہے، کون سی عبرت رکھی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم اور آپ سمجھتے چلیں۔ چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے بڑی تفصیل سے نہیں، بقدر ضرورت میں آپ حضرات سے مختصر انداز میں گفتگو کروں گا، آپ لوگ بغور سنیں۔ کوشش ہوگی کہ آپ کی
آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ معاشرہ مشرکانہ معاشرہ تھا۔ اس معاشرے کے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے، ہوش و حواس جب ان کو آیا اور سن تمیز کو جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے کفر اور شرک کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے توحید کو اختیار کیا۔ غیر اللہ کی پرستش انہوں نے نہیں کی، بلکہ ایک اللہ کی نہ صرف یہ کہ وہ عبادت کے قائل ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آپ سنے ہوں گے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے چاند سورج کو مثال میں پیش کیا، اور ایک موقع ملا تو انہوں نے مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا اور لوگوں کو سمجھایا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ لوگ اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ سمجھا ہی نہیں، نہ صرف یہ کہ نہیں سمجھا، بلکہ اس نے اور اس کی قوم کے لوگوں نے ایک گڑھے میں آگ جلا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائی، بلکہ یہ آگ ان کے لیے آج کے زمانے کے حساب سے یہ کہیے کہ وہ آگ ان کے لیے ایسی بن گئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہاں پر یہ نصیحت موجود ہے، یہ عبرت موجود ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں، ہم جس شہر میں جس بستی میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں پر دونوں پہلو وہاں پر ہوگا، حق بھی ہوگا اور باطل بھی ہوگا، غلط بھی ہوگا اور صحیح بھی ہوگا، سنت بھی ہوگی بدعت بھی ہوگی، توحید بھی ہوگی اور شرک بھی، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اچھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں اہل حق جو حق پر قائم ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جو برے ہیں ان کی مدد ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ان کی تائید ہمیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، سماجی مسائل ہوں یا کوئی بھی باتیں ہوں۔ ہمیں ہمیشہ حق کو اپنانا چاہیے، حق پر ڈٹے رہنا چاہیے اور حق ہی کی تائید کرنی چاہیے۔ حق کے خلاف چاہے پوری قوم کیوں نہ ہو، حق کے خلاف چاہے معاشرے کے سربراہ افراد کیوں نہ ہو، بڑے بڑے مالدار اور ذمہ دار کیوں نہ ہو، ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیں حق پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے مصیبتیں ہمیں گھیر کیوں نہ لیں، ہمیں مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں مخالفین کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر یہ نصیحت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ توحید کو نہیں سمجھیں گے اور وہ لوگ شرک اور بت پرستی سے باز نہیں آئیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے چلے گئے، سب کو چھوڑ دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حق پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہمیں اس جگہ کو، اس ماحول کو، اس معاشرے کو، ایسے ماں اور باپ کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں حق پر ہمارے لیے جو رکاوٹ بنے اور جو ہمیں حق پر عمل نہ کرنے دیں، یا کہ جہاں پر حق کو فروغ نہ ملے، جہاں پر حق کی اشاعت نہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر آپ حق کو ساتھ دیں گے، اگر آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے، اگر آپ پکے اور سچے مومن اور مسلمان بن کر رہیں گے، تو آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی، اسی طرح آپ کا
بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکے گا۔ بس آپ کو اپنے اندر اخلاص اپنانا ہے، مخلص ہو کر کے حق کو اپنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر کے، راستے میں ایک ظالم بادشاہ ان کی بیوی پر دست درازی کرنا چاہتا ہے، غلط نیت سے اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید اور حمایت آتی ہے، اور وہ بادشاہ ایک خطرناک قسم کے حملہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی وہاں پر بچ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ حق پر ڈٹے رہو گے، اگر آپ صحیح چیز کو اپناؤ گے، اگر آپ کتاب و سنت کو اختیار کرو گے، پرانے رسم و رواج کو ٹھکرا دو گے اگر کتاب و سنت کو کے مقابلے میں، اور کتاب و سنت کو اور اللہ کے اس کے رسول پر عمل کرو گے، تو ظالم سے ظالم بادشاہ بھی آپ پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا، اور وہ اپنی سازش میں، اپنی بد نیتی میں اور اپنے جو ہے ظالمانہ رویے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے جاتے ہیں، وہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور حق کی آواز بلند کرتے ہیں، توحید کی آواز بلند کرتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دعوت الی اللہ دیتے ہیں، وہ خاموش نہیں رہتے۔ مسلمانوں، اگر واقعی تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو حق پر قائم رہو، حق کو اپناؤ اور حق کی دعوت عام کرو، لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ۔ خود بھی نماز پڑھو، بے نمازیوں کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کرو، خود بھی شراب نہ پیو، شراب پینے والوں کو بھی شراب پینے سے دور کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے تبلیغ کرنی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جا کر کے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ تم زانی نہیں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی اگر زانی ہے، زنا جیسی غلط حرکت میں ملوث ہے، تو اسے اس برائی سے بچانے کے لیے جہاں تک اللہ نے طاقت دی ہے تم کوشش کرو۔ تم خود سود خوری نہیں کرتے ہو، لیکن کوئی اگر سود خوری میں ملوث ہے، ان کو جا کے سمجھاؤ، ان کو بچاؤ سود خوری سے۔ اس کی سود خوری سے اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو تم سب کے سب اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا دستور رہا ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80-90 سال ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، ان کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس دنیا سے گزر جانے کے بعد توحید کی اس مشن کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ آپ نے دیکھا یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ان کو اولاد کی ضرورت پڑی، دعا کن سے مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں جو ہمیں درپیش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہمیں کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کے معاملے میں مسلمانوں میں بڑی کاہلی اور سستی پائی جاتی ہے۔ وہی شبینہ پروگرام اور جلسہ وغیرہ میں جو چندہ ہوتا ہے، وہیں پر دعائیں ہوتی ہیں، خوب دعائیں ہوتی ہیں، باقی ایام میں دعا کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ ارے آؤ اللہ کے گھر میں، مسجد میں آپ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے حالت سجدہ میں گڑگڑاؤ، دعا مانگو، نماز تہجد میں بیدار ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں اترتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے کوئی ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں؟ ہے کوئی اپنی پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگنے والا کہ اس کو میں پریشانیوں سے نجات دے دوں؟ یہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے۔
حدیث میں یہاں تک حکم ہے کہ چپل کا ایک پھیتا بھی اگر ٹوٹ جائے، یعنی معمولی سی بھی کوئی چیز اگر ضرورت پڑے، اگرچہ تمہارے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ مجھ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، میری اس ضرورت کو تو پوری فرما دے۔ یاد رکھیے، دعا آپ کریں گے، ممکن ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جائے، جیسے بارش کی دعائیں مانگی جا رہی ہے، ممکن ہے کہیں کہیں پر فوراً دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بارش ہونے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ اس دعا کو تو قبول نہیں کرتا ہے جس چیز کی اس نے دعا مانگی ہے، لیکن اس دعا کے برکت میں دیگر مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور اس دعا کے بدلے میں بڑا بڑا ثواب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا۔ جب بندوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جو ثواب اور نیکیوں کا جو ڈھیر ہے، یہ نیکیاں تمہاری ہے، وہ کہے گا کہ میں نے کون سی دنیا میں نیکی کی تھی جو اتنی نیکیاں اور اتنا ثواب ہم کو یہاں پر مل رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ تم نے جو دعائیں مانگی تھی، وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی، اسی کا یہ سب ثواب ہے۔ خواہش کرے گا کہ دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی تو آج اور زیادہ ثواب ہوتا اور جنت میں اور اونچا مقام ملا ہوتا۔ تو دعا کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے، دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب دعا کیجئے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ بہر کیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی، چونکہ دعا میں اخلاص تھا، نیت کے اندر صداقت تھی، اور وہ دعا بالکل مبنی بر حقیقت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار لڑکے کی، بچے کی ہم نے خوشخبری دی۔ بڑھاپے کی اس عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے گھر میں جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، شیرخوار بچہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اے ابراہیم تم اپنے بچے اور اس کی ماں کو، اپنے بیوی یا بچے کو مکہ کی ویران سرزمین میں، بے آب و گیا سرزمین میں تم رکھ کر کے چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا کہ بھئی وہاں پر میرا لڑکا ضائع ہو جائے گا، بیوی ضائع ہو جائے گی، چونکہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ اپنے بیوی بچے کو لے جا کر کے وہاں پر مکہ کی ویران زمین پر چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ نہ وہاں پر کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی چوپایا ہے، کچھ نہیں ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، معمولی سا توشہ دے کر کے چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر یہ نصیحت موجود ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اس حکم پر عمل کریں۔ اپنے بیوی بچوں کو بچپن ہی سے دینی ماحول میں ان کو تربیت دیں بچوں کو، اور ان کا مزاج دینی مزاج بنائیں، اسلامی تربیت دیں۔ جیسے ہی 7 سال عمر ہو جائے ان کو نماز کے لیے مسجد لے آئیں، نماز پڑھوائیں۔ جب وہ 10-12 سال ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو نماز پڑھنے پر ان پر زور دیں، نہ پڑھنے پر ان پر ممکن ہو تو ہلکی پھلکی پٹائی کریں۔ آپ کی بیوی ہے، بے نمازی ہے، ان کو نمازی بنائیے۔ کسی برائی میں ملوث ہے، ان کو برائی سے دور کیجئے۔ اپنے بچوں کی تربیت اور نگرانی کے معاملے میں مسلمانوں تم اتنے غافل ہو کہ کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کی کوئی مرغی یا مرغا یا بکری یا بکرا اگر رات کو نہیں آتا ہے تو ہم اس کو تلاشتے رہتے ہیں، مرغی کہاں چلی گئی، مرغا کہاں چلا گیا، بکری کہاں رہ گئی، بکرا کہاں رہ گیا۔ لیکن نوجوان بیٹا رات کو 10 بجے آ رہا ہے، 11 بجے آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، کوئی تلاش نہیں، کوئی کھوج نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمانوں تم نے اپنی اولاد کو
بکری اور مرغی سے بھی کم حیثیت دے کر کے تم نے رکھا ہے. بتاؤ اپنی اولاد سے تم کیا امید لیے بیٹھے ہو؟ کیا ان سے کام ہوگا؟ یہ تربیت ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھوٹے بچے اور اس کی ماں بیوی بچے کو چھوڑ کر کے چلے آئے ایک دم ویران زمین پر. اللہ کا حکم ہے، اللہ حفاظت کرے گا. لوگ کہتے ہیں 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری دکانداری کا کیا ہوگا، ہماری مزدوری کا کیا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ روزی کا مالک وہ خود ہے. ارے بیوقوفو، عقل کے محتاجو، رزاق اللہ ہے. جس اللہ نے تمہیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں سود کھوری اور حرام کھوری سے منع کیا ہے، وہی اللہ رزاق ہے. اس کے حکم پر عمل کرو گے وہ تمہیں روزی دے گا، تمہیں مالا مال کرے گا اور اس کی مدد تمہیں شامل حال ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے آتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے. بیٹا کی پرورش، حضرت اسماعیل کی پرورش ان کی ماں کرتی ہے، اور اتنی بہترین پرورش کیا آپ جانتے ہیں؟ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا مکہ جانے کا ثبوت ملتا ہے. پہلی مرتبہ گئے، پتہ چلا کہ اسماعیل کی شادی ہو چکی ہے. اللہ کا حکم تھا کہ تمہارے بیوی بچے وہاں رہیں گے، تم یہاں رہو گے. گھر جاتے ہیں، ایک خاتون وہاں پر ایک لیڈیز، ایک عورت رہتی ہے. پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ کہا کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں. اسماعیل کی بیوی اپنے سسر کو پہچان نہیں پائی. کہا کہ کیسا ہے اسماعیل؟ کہا کہ بڑا بخیل ہے، یہ ہے. بڑی شکایت اس نے اپنے حضرت اسماعیل کی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، جب تمہارے شوہر آئیں گے تو بتا دینا کہ فلاں فلاں شکل فلاں فلاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے چوکھٹ کو بدل دینا. اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، کہا کہ میرے شوہر ایک بزرگ، ایک بوڑھا شخص آیا ہوا تھا، ایسے ایسے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں. اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے، میرے والد محترم تھے، اور مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی، چلے گئے. گھر کے چوکھٹ کے بدلنے کا مطلب میں تجھے طلاق دے دوں؟ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تم اپنے ماں کے گھر، اپنے میکے چلی جاؤ. وہ چلی جاتی ہے. باپ کا مقام دیکھو، باپ کے والدین کے مقام کو سمجھو. نوجوانوں، ہماری شریعت کا حکم ہے اگر باپ اپنے بیٹے سے صحیح بنیاد پر کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینا ہے. غلط بنیاد پر نہیں، صحیح بنیاد پر اگر باپ کہتا ہے. باپ کا اتنا مقام، یہ ہماری شریعت کا بھی حکم ہے. عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، طلاق دے دیا تھا انہوں نے. آج ہمارے نوجوان اپنے ماں اور باپ کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور بیچارہ بوڑھا باپ بوڑھی ماں اپنے بیٹے اور بہو سے خوف زدہ رہتے ہیں دونوں، کہ کہیں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ وہ کہیں بیٹا اور بہو ہم سے ناراض نہ ہو جائے. سنو، تم کتنوں ہی بڑے عالم کیوں نہ بن جاؤ، تم کتنوں ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ بن جاؤ، تم کتنوں ہی بڑا انجینئر کیوں نہ بن جاؤ، تم کتنوں ہی بڑا ماسٹر کیوں نہ بن جاؤ، کتنوں ہی بڑا تم دولت مند کیوں نہ بن جاؤ، سنو، باپ کا مقام تمہیں قیامت کی صبح تک حاصل نہیں ہو سکتی. باپ باپ ہی ہوتا ہے. اگر ہم عالم ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم سرکاری بڑی نوکری پر ہیں، ہمارا باپ اگر انگوٹھا چھاپ ہے، اسی انگوٹھا چھاپ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے. باپ ماں کے تعلق سے آج کے نوجوانوں کی جو سوچ ہے، زبان میری اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس کے لیے کوئی میں بھدا لفظ کہوں، ناشائستہ کلمات کہوں. نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اتنی خدمت کرو کہ وہ خوش ہو جائے اور ان کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں.
बद दुआएं मत लो, उनकी आहें ना लो, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ना तुम्हारी सेहत तुम्हें साथ देगी, ना तुम्हारी दौलत तुम्हें साथ देगी, ना तुम्हारी सलाहियत तुम्हें साथ देगी, ना तुम्हारा मकाम व मर्तबा तुम्हें साथ देगा, बर्बाद हो जाओगे। जो बाप का नहीं वो किसी का नहीं है। अल्लाह अकबर। हैते हाजरा हैत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत करती हैं। उसके बाद अभी बीच में एक बात छूट गई कि जब बेटा दौड़ धूप के लायक हो जाता है 8-10 साल 12 साल का, तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इब्राहिम अपने बेटे को तुम अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर दो। उस वक्त और हमारे नबी पर भी ख्वाब के ज़रिए से जो है अल्लाह का हुक्म आता था। कैसी तरबियत की थी है इस्माइल की उनकी माँ ने कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर दूं, बताओ तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है। यहाँ पर बाप के लिए नसीहत मौजूद है कि जो बाप हजरात हैं उन्हें चाहिए कि अपने बेटे को अपने एतमाद में रखें और बाप का सही किरदार अदा करें और बाप के औलाद की जज्बात का ख्याल करें, उनकी गैरत का ख्याल करें, उनके जज्बात का ख्याल करें और उनको भी मशवरे में शामिल करें। खुतबा जुमा का वक्त बड़ा महदूद होता है, बड़ा तफसील तलब मौजू है, इस पर घंटों बातें की जा सकती हैं, किसी मौके पर इंशाअल्लाह बात होगी। हज़रत इब्राहिम ने कहा कि बेटा बताओ क्या करूं? कहा या अबती फ़अल, ऐ मेरे अब्बू जान, मेरे वालिद मोहतरम, जो आपको हुक्म मिला है, जो अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है मुझे ज़बह करने का, आप उस हुक्म पर अमल कीजिए, मुझे ज़बह कर दीजिए। मैं इस तकलीफ़ पर, अपने ज़बह होने पर मैं सब्र करूँगा। हाँ, जब लिटाइए तो इस तरह लिटाइए कि मेरा चेहरा मेरी निगाह आपके चेहरे पर या आपकी निगाह मेरे चेहरे पर नहीं पड़नी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप का ममता बेटे को ज़बह करने में कहीं रुकावट ना बन जाए। अल्लाह अकबर। एक बूढ़ा बाप का ये मासूम बच्चा जब ये कह रहा होगा कैसा लग रहा होगा। बहरे कैफ अल्लाह का हुक्म था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के तामील में अपने बेटे को लटा देते हैं और उन पर छुरी चला देते हैं। ये छुरी चला रहे हैं, उधर अल्लाह का हुक्म हो रहा है। फरिश्ता जन्नत से एक मेंढा लेकर के उतरता है और उसी मेंढे की गर्दन पर उनकी छुरी चलती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी चलती है और कहते हैं अल्लाह ताला ने पुकारा कि इब्राहीम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, यानी इब्राहीम तुम इस इम्तहान में भी कामयाब हो गए। मेरे हुक्म की तुमने तामील करके दिखा दी। तुम्हें बेटे को ज़बह करना मकसद नहीं था, उनको ज़बह करवाना मकसद नहीं था, बल्कि तुम्हारा इम्तहान लेना मकसद था। मेरे भाइयों, ये जो हम लोगों ने कुर्बानी की है उसकी यही हिकमत है, अल्लाह के हुक्म की तामील। जब गर्दन पर छुरी चलाओ, दुआ पढ़ो, दिल में ये नीयत हो कि अल्लाह का हुक्म है, आज जानवर की गर्दन पर हम छुरी चला रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए, अपनी इज़्ज़त व आबरू के लिए, अपने मुल्क, अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने औलाद की तालीम व तरबियत के लिए, हक़ के लिए, तौहीद के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी गर्दन को भी कटा देंगे, अपनी दौलत को भी हम कुर्बान कर देंगे, अपने मफाद को कुर्बान कर देंगे। ये जज्बा, इस नीयत से अगर आप कुर्बानी करेंगे और उस पर उसके मुताबिक अमल करेंगे तब जाकर के आप कुर्बानी करने वाले हुए, वरना साल भर तो गोश्त खाते ही रहते हैं। जानवर का गोश्त खाना कोई कमाल की बात नहीं। बातें बहुत हैं, कहने का मकसद यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सूरा इब्राहीम नाम की मुकम्मल एक सूरा है कुरान में, और दूसरी बहुत सारी सूरतें हैं जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी तफसील से है। पढ़ना चाहिए और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को ढालना चाहिए और हमें एक पक्का सच्चा मोमिन व मुसलमान बनना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आय अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा। सब आमीन कहिए। आमीन का मतलब होता है ऐ अल्लाह दुआ को कबूल कर ले। आमीन का क्या मतलब होता है? ऐ अल्लाह
اللہم استجب، اے اللہ دعا کو قبول کر لے۔ تو آمین کہنا چاہیے، کہیے اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، پروردگار عالم بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عطا فرما، برسر روزگار مسلمانوں کے روزگاری میں مزید ترقی اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، پروردگار عالم بیمار مسلمانوں کو، بیمار مسلمان مرد و عورت جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تمام بیمار مسلمان مردوں اور عورتوں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی ہر اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حفاظت فرما اور ترقی عطا فرما۔ ہمارے اسٹیٹ جھارکھنڈ کی حفاظت فرما، ہمارے بلاک برہیٹ بلاک کی حفاظت فرما، ہمارے سماج اور ہمارے گاؤں گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پروردگار عالم ہمارے سماج اور معاشرے میں ہماری جو بیٹیاں شادی کی عمر میں پہنچنے کے باوجود غیر شادی شدہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لیے شادی کا اور بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے۔ جو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، مشقتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں مشقتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ اے اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہماری دعائیں اگر قبول نہ ہوئی ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں پر پانی کی بڑی دقت اور پریشانی ہے، اے اللہ تیرے مخلوقات میں تیرے بندے، چوپائے، پر چرندے، درخت اور یہ ساری چیزوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو ہی بارش برسانے والا ہے، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے بارش کا نزول فرما، برسات فرما دے، اور کسانوں نے جو کھیتوں میں بیج ڈالا ہوا ہے اس کے لیے پانی کی شدید ضرورت ہے۔ اے اللہ تو باران رحمت کا نزول فرما، بارش نازل فرما دے، اور اس مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔